جو اپوزیشن والے اکٹھے ہوئے ہیں ان کی بنیادی مقصد یہی ہے کہ عمران خان کی ذات کو نشانہ بنانا. اصل میں اپنے آپ کو اور اپنے مال و دولت کو بچا رہے ہیں. ان کو ملک سے کوئی دلچسپی نہیں ہے. پاکستان اور کرپشن ابھی اکٹھے نہیں رہ سکتے. آپ دیکھ لیں پاکستان پیپلز پارٹی JIT کی رپورٹ اور یہ ساری چیزیں یہ کس کی بنیاد پہ ہوئی ہے؟ یہ پریشر پہ, ہمارے پریشر سے انہوں نے وہ کی. وہ تو اس کو پبلک کر ہی نہیں رہے تھے. اپوزیشن کے کٹ کا محض مقصد پریشر ڈالنا. انہیں مال ملکی نہیں اپنے مال کی فکر ہے. عمران خان کسی دباؤ میں نہیں آئیں گے. سیاسی مخالفین وقت ضائع نہ کریں, ان کی واپسی کا کوئی چانس نہیں. عزیر بلوچ JIT رپورٹ سے پیپلز پارٹی کا کرمنل گٹھ جوڑ ثابت. نون لیگ بھی تمام حربے استعمال کرتی رہی. وقت آ گیا, کرپشن اور پاکستان ساتھ نہیں چل سکتے. شبلی فراز. JIT صرف انویسٹیگیشن رپورٹ آنے سے کوئی مجرم نہیں بن جاتا. شوشہ مسائل سے توجہ ہٹانے کے لیے چھوڑا گیا. وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ. کل سے کراچی میں کوئی بھی غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ نہیں ہوگی. کراچی کے تقریباً 3/4 آبادی پر مشتمل علاقے ہیں جہاں شیڈیول لوڈ شیڈنگ نہیں ہوتی تھی پہلے. وہی صورتحال میں ہم واپس چلے جائیں گے. اوور بلنگ کا معاملہ ہے, اسے میں خود نیپرا کے پاس لے کر جاؤں گا اور اس کو ہم اس کی آڈٹ کروائیں گے. اوور بلنگ کی اگر اوور بلنگ نکلی تو یہ کہ الیکٹرک کے CEO کھڑے ہیں, یہ ریفنڈ کریں گے اس کے پیسے. کراچی والوں کی سنی گئی. شہر میں کل سے غیر اعلانی فرنس آئل اور گیس کی سپلائی میں اضافہ. بجلی بحران میں غلطی کس کی تھی؟ نیپرا فیصلہ کرے گی. اسد عمر کا ضرورت پڑنے پر کے الیکٹرک کو ٹیک اوور کرنے کا انتہا. شہر قائد سے مکمل لوڈ شیڈنگ کے خاتمے کے لیے کوشاں ہیں. عمران اسماعیل کی یقین دہانی. لوڈ شیڈنگ اور اوور بلنگ کے خلاف احتجاج. کراچی میں جماعت اسلامی کا شارع فیصل پر دھرنا. تاجر, مزدور اور طلباء شریک. اشتہارات میں کمیشن لینے کا الزام. اجمل وزیر مشیر اطلاعات خیبر پختونخوا کے عہدے سے فارغ. معاون خصوصی کامران بنگش کو مشیر اطلاعات کی اضافی ذمہ داری مل گئی. وزیر اعلیٰ محمود خان کا اجمل وزیر کی مبینہ آڈیو لیک کا نوٹس. تحقیقات کا حکم. اجمل وزیر اور اشتہاری کمپنی کے نمائندے کی مبینہ گفتگو دنیا نیوز پر. پیٹرول بحران کی تحقیقات مقررہ مدت میں مکمل نہ ہونے پر تشویش. حکومتی رویے نے چینی اسکینڈل کی یاد تازہ کر دی. ثابت ہو گیا حکمران پیٹرول بحران کے ذمہ داروں کو پکڑنے میں سنجیدہ نہیں. شہباز شریف. آپریشن کے خاتمے کے بعد پاکستان پیپلز پارٹی نے پھر رابطہ کیا عزیر بلوچ کے ساتھ. 5 کروڑ روپے نقد دیے گئے. زرداری صاحب کی ملاقات ہوئی, وہ ملاقات بڑی اہم تھی اور قادر پٹیل کے ساتھ جانا ہے. 2012 میں پیپلز پارٹی نے عزیر بلوچ سے رابطہ کیا. 5 کروڑ نقد دیے. حکومت خطرے میں آئی تو تعلقات ختم کیے. وزارت داخلہ رحمان ملک کی صورت میں ان کے دروازے پر کھڑی رہتی تھی. آصف علی زرداری اور قادر پٹیل پھر بے نقاب ہو گئے. علی زیدی کے پیپلز پارٹی پر تابڑ توڑ حملے. عزیر بلوچ کے دوست حبیب جان کی ویڈیو جاری کر دی. مشترکہ مفادات کونسل میں جعلی رپورٹ جمع کرانے کا الزام بے بنیاد. سعید غنی نے حقائق کے برعکس آئینی ادارے کی ساکھ کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی. فہمیدہ مرزا کا رد عمل. وفاقی وزیر نے اسپیکر سندھ اسمبلی کو بھی خط لکھ دیا. $800,000 Indian troops have besieged 8 million people of Kashmir, and we all fear that a similar sort of massacre might follow there. So the world community must take notice and never allow such acts to take place again. From the people of Pakistan, I send my salams and best wishes to the people of Bosnia.
वज़ीर आज़म का स्रेब्रेनिका में कत्लेआम के 25 साल मुकम्मल होने पर पैगाम। आज भी सदमा है, आलमी बिरादरी ने किस तरह कत्लेआम की इजाज़त दी, ऐसे वाक़यात का तदारुक करना होगा। भारतीय फौज ने 80 लाख कश्मीरियों कोरोना ने मजीद 65 जिंदगियां निगल लीं। अब तक 5123 अमवात। मुल्क भर में वायरस से 2,46,351 शहरी मुतासर। सिंध में 1,02,368, पंजाब में 85,991 मरीज, खैबर पख्तूनख्वा में 29,775, बलूचिस्तान में 11,128 केसेस। वज़ीर आला पंजाब का ऑरेंज लाइन ट्रेन डेरा गुजरां स्टेशन का दौरा, मंसूबे के तामीराती कामों का जायजा। उस्मान बुस्तार को प्रोजेक्ट की तकमील के हवाले से तफसीली ब्रीफिंग। वज़ीर आला सिंध की रवां माह पोलियो मुहिम शुरू करने की हिदायत। 154 यूनियन काउंसिल्स में स्पेशल मोबाइल टीम्स के जरिए बच्चों को कतरे पिलाने का फैसला। मुराद अली शाह का पोलियो टीम्स को सख्त सिक्योरिटी देने का भी हुक्म। कौमी एयरलाइंस के पास कुल 450 पायलट, 262 के मुश्तबा लाइसेंसेस की निशानदही हुई। PIA के 6 और शाहीन एयरलाइंस के 2 कप्तानों की डिग्रियां जाली निकली। मुस्तकबिल में जालसाजी से बचने के लिए बायोमेट्रिक तस्दीक की दरखास्त नादरा को भिजवा दी। इम्तिहानात में जदीद टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की जाएगी। सिविल एविएशन की सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट। पायलट्स के मुश्तबा लाइसेंस। इथियोपियन एयरलाइन ने भी सिविल एविएशन अथॉरिटी से वजाहत तलब कर ली। मुकम्मल तफसीलात फराहम करने का मुतालबा। मुआशी इस्लाहात की तरफ एक और कदम। वफाकी हुकूमत का रिटायरमेंट की उम्र 55 साल करने पर गौर। सीनियर मुलाजिमीन को रिटायर करके नौजवानों को भर्ती करने की तजवीज़। वफाकी काबीना की मंजूरी के बाद पॉलिसी को नाफिज करने का प्रोग्राम। लाहौर में मवेशी मंडियां फाल होने से पहले व्यापारियों के डेरे। SOPs के बगैर खरीदो फरोख्त जारी। जगह जगह जानवरों का भाव ताव हाई रिस्क। कानूनी तौर पर सजा खत्म होने के बावजूद ज्यादती जारी। बोर्ड के कई अफसर बेहतरी के बजाय खराबी में मसरूफ। चेयरमैन एहसान मानी नोटिस लें। सलीम मलिक का मुतालबा। कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में मजीद इंकशाफात करने का ऐलान। इस्लामी की जानिब से इशारा फैसल पर धरना जारी है। धरने के शुरका से अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईम खिताब कर रहे हैं। खड़ा हूंगा, कहते थे कि नहीं कहते थे? फिर उसके बाद इन्होंने कहा कि 9,500 मुलाजमीन हैं, इनकी तनख्वाहें देनी पड़ती हैं, स्टील मिल बंद पड़ी हुई है, लिहाजा मुलाजमीन फारिग, और अब इसको बेचने का हम ऐलान करते हैं। हम इतने पैसे नहीं दे सकते, अपने इदारे को नहीं दे सकते, और मुलाजमीन भी इसलिए फारिग हैं कि आप चला नहीं रहे इसको। आपने इसकी गैस बंद की हुई है, लेकिन के इलेक्ट्रिक को आप गैस भी फराहम कर रहे हैं, जबकि आपको पता है ये कितना मकरूज है। ये 88 अरब रुपए का मकरूज है सिर्फ सुई साउदर्न गैस का। के इलेक्ट्रिक 88 अरब रुपए की लायबिलिटी है उसकी, जो सिर्फ सुई साउदर्न गैस की लायबिलिटी है। फिर भी आज ऐलान असद उमर ने क्या किया, मजीद गैस इनको फराहम कर देंगे। और मजे की बात, 11 साल में आज तक सुई साउदर्न गैस और के इलेक्ट्रिक के दरमियान सेल एग्रीमेंट ही नहीं हुआ है। सेल एग्रीमेंट ही नहीं हुआ, और उसके बावजूद इसको गैस मिल रही है। स्टील मिल अपना इदारा बंद करेंगे, लेकिन पराया इदारा, और आपको पता है के इलेक्ट्रिक का पहले इसका नाम KESC था। फिर तो बिलाखिर कराची वालों की सुन ली गई। गवर्नर हाउस में आला सतह के इजलास के बाद शहर में कल से गैर एलानिया लोड शेडिंग खत्म करने का ऐलान कर दिया गया है। वजीर आजम की हिदायत पर वफाकी वजीर असद उमर कराची पहुंचे। के इलेक्ट्रिक को वार्निंग दी, कहा कि अगर जरूरत को टेक ओवर करेगा। जबकि गवर्नर सिंध की दरख्वास्त पर तहरीक इंसाफ का के इलेक्ट्रिक के खिलाफ धरना खत्म हो गया। कराची से देखिए मोनस अहमद की रिपोर्ट।
کے الیکٹرک ذمہ داری نبھانے میں ناکام رہا. اسے اپنا رویہ درست کرنا پڑے گا ورنہ وفاق کے الیکٹرک کو تحویل ملے گا. وزیر اعظم کی ہدایت پر کراچی پہنچنے والے وفاقی وزیر اسد عمر نے صاف صاف بتا دیا. سندھ گورنر ہاؤس میں کراچی کی بدترین لوڈ شیڈنگ پر گورنر سندھ اور وفاقی وزیر اسد عمر کی زیر صدارت اعلیٰ سطح کا اجلاس ہوا. اس میں اراکین اسمبلی میئر کراچی اور کے الیکٹرک حکام بھی شریک ہوئے جبکہ چیئرمین نیپرا توصیف فاروقی کو ویڈیو لنک پر لیا گیا. سی ای او کے الیکٹرک بولے شہر کو 2950 میگا واٹ بجلی کی ترسیل جاری ہے جبکہ 250 میگا واٹ کا شارٹ فال ہے. گورنر سندھ نے کہا کہ کے الیکٹرک کو عوام کی فلاح سے زیادہ اپنے منافع کی فکر ہے. گورنر اور وفاقی وزیر کے الیکٹرک ہیڈ آفس پر پی ٹی آئی دھرنے کے مقام پر بھی گئے. عمران اسماعیل نے اتوار سے غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ ختم کرنے کا اعلان کیا. اگر گیس کی سپلائی اور فرنس آئل کی سپلائی جو آج کمٹمنٹ ہوئی ہے اس کمٹمنٹ کے مطابق کل سے کراچی میں غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ کر دیا جائے گا. وفاقی وزیر اسد عمر نے کہا کراچی کی پیک ڈیمانڈ 3500 سے 3600 میگا واٹ ہے. فرنس آئل کی فراہمی بڑھا دی. کے الیکٹرک کو مستقبل کے لیے منصوبہ بندی کرنی پڑے گی. کہا پچھلی حکومتوں نے ادارہ پرائیویٹ کیا تھا مگر کراچی پرائیویٹ نہیں. آج جہاں پر ہم کھڑے ہیں وہاں سے 2023 کی گرمیوں سے پہلے 2150 میگا واٹ یا آپ سمجھ لیں کہ اس وقت جتنی بجلی کی فراہمی کراچی کو ہے اس سے 70% اضافہ کر دیا جائے گا. گورنر سندھ کی درخواست پر پی ٹی آئی اراکین اسمبلی نے 6 روز بعد کے الیکٹرک کے خلاف دھرنا ختم کر دیا. گورنر سندھ اور وفاقی وزیر نے کل سے شہر میں غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ ختم ہونے کی یقین دہانی کرائی ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ کے الیکٹرک اپنا وعدہ نبھاتی ہے یا پھر یہ کوئی نیا لالی پاپ ہے. کیمرہ مین اشفاق سہودرا کے ساتھ مونس احمد، دنیا نیوز، کراچی. وزیر توانائی سندھ امتیاز شیخ یہ کہتے ہیں کہ وفاقی وزراء نے کے الیکٹرک کو بچانے کی ناکام کوشش کی. کراچی میں لوڈ شیڈنگ سے متعلق اسد عمر کے اعلان سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. یہ بتایا جائے کہ اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کا دورانیہ کتنا ہوگا. وزیر توانائی سندھ امتیاز احمد شیخ نے کہا کہ وفاق نے 100 ملین کیوبک فٹ گیس بڑھا کر کراچی کے عوام پر احسان نہیں کیا. کہ الیکٹرک کو فرنس آئل نہ ملنے کی وجہ سے لوڈ شیڈنگ میں اضافہ ہوا. اداروں کے آپس کی چپکلش کا خمیازہ کراچی کی عوام کو بھگتنا پڑ رہا ہے. ان کا مزید کہنا تھا کہ پی ٹی آئی کا احتجاج وزیر اعظم اور ان کی کابینہ کی غلط پالیسیز کے خلاف تھا. اور وفاقی وزیر اطلاعات شبلی فراز یہ کہتے ہیں کہ اپوزیشن کے کٹ کا محض مقصد پریشر ڈالنا ہے. انہیں ملک کی نہیں بلکہ اپنے مال کی فکر ہے. کرپشن اور پاکستان ساتھ نہیں چل سکتے. یہ بھی کہا کہ جے آئی ٹی رپورٹ سے پیپلز پارٹی کا گٹھ جوڑ ثابت ہو گیا. نون لیگ نے بھی تمام ہی حربے استعمال کیے. چیئرمین معائنہ کمیشن احمد یار ہراج نے کہا کہ حکومتی محکموں میں بہتری کی بہت گنجائش موجود ہے. جو اپوزیشن والے اکٹھے ہوئے ہیں ان کی بنیادی مقصد یہی ہے کہ عمران خان کی ذات کو نشانہ بنانا. یہ ڈسکریڈٹ اس حد تک ہو گئے ہیں کہ ان کا دوبارہ آنے کا کوئی چانس ہی نہیں ہے. اصل میں اپنے آپ کو اور اپنے مال و دولت کو بچا رہے ہیں. ان کو ملک سے کوئی دلچسپی نہیں ہے. پاکستان اور کرپشن ابھی اکٹھے نہیں رہ سکتے. آپ دیکھ لیں پاکستان پیپلز پارٹی کس طرح سے وہ اپنے مفادات، سیاسی اور مالی مفادات کی پروموشن کے لیے وہ کس طرح سے لوگوں کو کس طرح سے استعمال کرتے تھے. جے آئی ٹی کی رپورٹ اور یہ ساری چیزیں یہ کس کی بنیاد پہ ہوئی ہے؟ یہ پریشر پہ، ہمارے پریشر سے انہوں نے وہ کی. وہ تو اس کو پبلک کر ہی نہیں رہے تھے. آپ دیکھ لیں دوسری جو پی ایم ایل نون والے ہیں انہوں نے ملک کو کس حالت میں پہنچا دیا. ان کے جو ماڈل ٹاؤن کے اور کس قسم کے یہ جو ارشد ملک کے جو قصے ہیں یہ کیا ثابت کرتا ہے کہ ان کا ایک بڑا گٹھ جوڑ تھا. انہوں نے پیٹرنائز کیا، انہوں نے اس کی سرپرستی کی ہے ان سارے اس کی کرمنل ایکٹیویٹیز کی. ویئرز جو ہماری حکومت ہے وہ تو آپ کے سامنے ہے. نہ اس میں کوئی ایسے گینگز ہیں، نہ اس میں کوئی ایسے مافیاز ہیں جو کہ اس قسم کی حرکتیں کریں. سرکاری ادارے خریداری کی مد میں ملوث اپنے ہی ملازمین کی کرپشن کی اضافی رقم ادا کر رہے ہیں. کوئی محکمہ بھی ایسا نہیں جس کے اوپر تسلی بخش قسم کی کوئی ان کو کوئی ہم گریڈنگ دے سکیں کہ جی یہ محکمہ بہت اچھا کام کر رہا ہے. ہر محکمے میں بہتری کی گنجائش موجود ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ بہتری جو بتدریج ہونی چاہیے تھی کافی عرصے سے وہ ہوئی ہی نہیں، اس کو التوا میں ڈال دیا گیا.
علی زیدی نے عزیر بلوچ کے دوست حبیب جان کی ویڈیو سوشل میڈیا پر شیئر کر دی۔ حبیب جان کے مطابق سال 2012 میں پیپلز پارٹی نے عزیر بلوچ سے رابطہ کیا، 5 کروڑ روپے نقد دیے، حکومت خطرے میں آئی تو تعلقات ختم کیے۔ یہی نہیں، آصف علی زرداری سے بھی عزیر بلوچ کی اہم ملاقات ہوئی۔ وزارت داخلہ رحمان ملک کی صورت میں